وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد واجب صد احترام حضرت صاحبزادہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات مشائخ اعظام، خلفاء اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے شب عاشور کے اس مبارک موقع پر آستانہ عالیہ گھمکوڑ شریف میں حاضر ہیں. حاضرین محترم، میں نے گفتگو کے لیے کچھ اور ذہن بنایا تھا، لیکن حضرت صاحبزادہ انور جنید شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے چند بڑی اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں انہوں نے بات چھوڑی ہے وہیں سے بات شروع کی جائے. اسی آیت کریمہ کے حوالے سے سورہ شورى کی جو آیت کریمہ جو آپ نے تلاوت فرمائی، اسی کو عنوان گفتگو بناتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب آپ فرما دیں اے لوگو، میں نے یہ دین حق تم تک پہنچایا ہے، اس کے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کی، کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، کبھی احد کے میدان میں اپنے دان مبارک شہید کرائے، ہزارہا مصائب اٹھائے، لیکن اس کے لیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. یہ جو پیغام حق تم تک پہنچایا ہے اس کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو بس ایک کام کر لو، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اب قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں. انبیاء علیہ السلام نے جب قوم سے بات کی اور ان تک پیغام حق پہنچایا تو ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے. ہر نبی کا طریقہ کہ او قوم تجھ سے اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے. کسی نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر میرے اس رب کے ذمہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دی. اللہ رب العزت نے خوب حکم دیا میرے محبوب آپ اس قوم کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے یہ جو پیغام حق تم تک پہنچایا ہے اس کے لیے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو یوں کرو میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرو. فرمایا تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے مجھے نبوت کا صلہ مل جائے گا، مجھے نبوت کا اجر مل جائے گا. گویا اس
پیغام حق کا اجر مودت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے۔ پھر سرور صاحب نے اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت ہے کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے میری سنت، اور دوسری روایت ہے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کا کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا لئن تمسکتم بہما لن تضلوا، فرمایا ان دونوں سے اگر جڑے رہو گے، ان دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے، قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن سے جڑے رہو گے اور اہل بیت اطہار سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں لا تضلوا نہیں کہا، فرمایا لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بشرطے کہ تم تمسک رکھو قرآن کے ساتھ اور تمسک رکھو اہل بیت کے ساتھ۔ اب دوسری حدیث پاک میں دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کا تعلق کیا ہے، خود قرآن اور اہل بیت اطہار کا تعلق کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور کتنا ساتھ ہے، فرمایا لا یفترقان، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے ہو کر حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ یعنی حوض کوثر پر جہاں میرے پاس قرآن آئے گا ساتھ ہی علی آئے گا۔ علی اور قرآن کا تعلق ایسا ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، زندگی میں جدا نہیں ہوں گے۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت حکایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے ایک انار کی خواہش کی، اور بعض روایات میں ہے کہ سیب کی خواہش کی۔ تو مولا کائنات نے ایک یہودی سے قرض لے کر ایک سیب خریدا۔ اب یہاں پیغام کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات سے محبت کرنے والوں، ان کا عالم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ پر زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کبھی اتنا نصاب بنا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، یہودی سے قرض لیا اور ایک سیب خرید کر گھر لائے۔ دروازے سے اندر داخل ہوئے، بچوں نے دیکھ لیا، اسی دوران دروازے پہ دستک، پلٹ کر واپس گئے، دیکھا ایک سوالی کھڑا ہے، کہا بھوکا ہوں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ جو ہاتھ میں سیب پکڑا تھا نا، اس کو دے دیا اور گھر میں داخل ہوئے، بچوں نے دیکھا، لیکن صبر کرنے والوں نے کوئی شور نہیں کیا۔ ہمارے بچے ہوتے تو کیا حال ہوتا، صابر تھے نا، اور صابروں کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے، فانظر ماذا تری، بتا تو کیا کہتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے ہیں کیا کہا، عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، رہی میری بات تو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں، یہ تو میں مٹانے والے لوگ ہیں،
یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ وہ عرض کی بابا آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، میں اپنے آپ کو صابروں کی صف میں کھڑا کر دوں گا، آپ کی نگاہ اٹھے گی، آپ کا بیٹا اسماعیل صابروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو صابروں کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ صابروں نے کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر بعد دروازے کو پھر دستک ہوئی، آپ باہر تشریف لے گئے، دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، اس نے پوچھا آپ کا نام علی ہے؟ فرمایا ہاں۔ طائف میں فلاں نام کا شخص رہتا ہے، جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں، میرا دوست ہے۔ اس نے کہا میں مدینہ منورہ آ رہا تھا تو آپ کے اس دوست نے یہ پوٹلی، یہ تھیلا مجھے دیا ہے اور کہا ہے مدینے میں میرا دوست علی رہتا ہے، اس کو دے دیں۔ سو آپ یہ قبول فرمائیں۔ آپ نے لے لی وہ بوٹلی، لے کر آپ اندر تشریف لے گئے، اس کو کھولا تو اس میں 9 سیب تھے۔ کتنے؟ 9 سیب۔ آپ نے فوراً اس کو باندھ دیا اور دوڑ کر دروازے کی طرف گئے اور آنے والے مہمان کو کہا بھائی بات سنو، جاؤ مدینے میں ڈھونڈو کوئی اور علی ہوگا، یہ میری نہیں ہے، یہ بوٹلی کسی اور کی ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے پہچان لیا، آپ نے اکنالج کیا کہ وہ آپ کا دوست ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی نہیں ہے۔ فرمایا بات وہ درست ہے، جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ واقعی میرا دوست ہے، لیکن یہ معاملہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، یہ معاملہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک سیب خراب کیا ہے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی ایک کرو گے بدلے میں 10 دوں گا، اگر 10 ہیں تو میرے ہیں، 9 ہیں تو کسی اور کے ہیں، اگر 10 ہیں تو میرے ہیں، 9 ہیں تو کسی اور کے ہیں۔ اس نے کہا حضرت تھے تو 10 ہی، میرا زاد راہ ختم ہو گیا تھا، ایک میں نے کھا لیا۔ تھے تو 10 ہی، ایک میں نے کھا لیا ہے۔ فرمایا اس دروازے پہ آئے ہو جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جاؤ یہ بھی تمہارے ہیں، لے جاؤ اپنا زاد راہ۔ تو اہل بیت کا قرآن سے تعلق ایسا ہے، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرضا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے ہو کر حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسری میری اہل بیت، دونوں سے جڑے رہو، جیسے یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تم بھی قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہو گے، قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اہل بیت، دوسرا اشارہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا کہ آج لوگ منافرت پھیلا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو اور صحابہ کرام کو آمنے سامنے لا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے۔ میں آج آستان عالیہ گلوکوز شریف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگوں یہ دونوں جدا نہیں ہیں، دونوں جدا نہیں ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں۔ ارے اہل بیت اطہار بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، دونوں کی عزت اور ناموس اس لیے ہے۔ اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے، میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں پر کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، نہ ہم ان سے بے وفا ہے نہ ان سے بے وفا ہے۔ دونوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی احب الیہ من نفسہ، لوگوں تم میں سے کوئی شخص بھی
اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر زیادہ پیار نہ کرے، مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر زیادہ پیار نہ کرے۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت سے اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر پیار نہ کرے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِي، وہ اپنی آل و عطرت سے بڑھ کر میری عطرت سے پیار نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، فرمایا اپنی ذات سے بڑھ کر جب تک میری ذات سے پیار نہ کرے تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک طرف اہل بیت اطہار کی بات کر دی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی بات کی۔ فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، لوگوں خبردار اصحاب محمد کو گالی نہ دینا، اصحاب محمد کو گالی نہ دینا۔ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدٍ مِّنْكُمْ عُمُرًا، فرمایا ان کی ایک لمحے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کی ایک زندگی کا ایک لمحہ وہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ ان دونوں کا تعلق کتنا پختہ ہے، دونوں کا تعلق کتنا پختہ ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سنے امام نے کیا جواب دیا۔ نقشبندیوں غور سے سنو، امام باقر نے فرمایا تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھانا جائز ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر چڑھایا کرتے تھے، اس لیے صدیق اکبر چڑھایا کرتے تھے۔ تو اس کو بھی شاید آج کے دور کے کسی مولوی کی ہوا لگ گئی تھی نا، اس نے کہا حضرت آپ بھی صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام باقر سے کہنے لگا کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ فلم یکن لہ صدیق فلیس مؤمن، فرمایا جو انہیں صدیق نہیں کہتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا تعلق صحابہ کرام سے، یہ اہل بیت اطہار کا تعلق صحابہ کرام سے ہے۔ عہد فاروقی نے، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، دو دیہاتی آپس میں لڑتے لڑتے آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمارے درمیان فیصلہ فرما ہے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ عنہ کو کہا بھائی علی ان کا فیصلہ کر دیں۔ سیدنا حیدر کرار نے فیصلہ فرما دیا تو ان میں سے ایک کہنے لگا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، یعنی اس کو حضرت حیدر کرار کے فیصلے پہ اعتراض ہوا، اس نے کہا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، اس کا گریبان پکڑ لیا، قالا اتدری من ھذا، ارے علی کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والے جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا مولا کا و مولائی و مولا کل مومن، فرمایا یہ تمہارے بھی مولا ہے، یہ میرے بھی مولا ہے، یہ ہر مومن کے مولا ہے۔ فلم تکن لہ مولا ولیس مومن، فرمایا جو انہیں مولا نہیں مانتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو انہیں مولا نہیں مانتا ان کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر جب ایران فتح ہو گیا، شاہ ایران کی بیٹی یزگرد کی بیٹی شاہ بانو قیدی بن کے آئی، اعلان ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اعلان ہوا شہزادی شہزادے کو دی جائے گی، شہزادی شہزادے کو دی جائے گی۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اعلان کے مطابق شہزادی انہی کو ملنی چاہیے۔ یہ بھنک جب سیدنا فاروق اعظم کے کانوں میں پڑی
कुतुब सीयर उठा के देखे, आप दौड़ पड़े मस्जिद नबी की तरफ, आपकी दस्तार जमीन पर घिसटती जा रही थी और दौड़कर मस्जिद नबी में पहुंचे। फरमाया, लोगों, किसी गलतफहमी का शिकार न होना, ना मैं बादशाह हूं, ना बेटा शहजादा है, ना मैं बादशाह हूं, ना मेरा बेटा शहजादा है। हाँ, जो बादशाह है शहजादे उन्हीं के हैं। मैं अपनी बात पे कायम हूं, शहजादे हुसैन को शहजादी शहरबानो मिलेगी, शहजादी शहरबानो शहजादे हुसैन को मिलेगी। और हजरत शहरबानो का निकाह इमाम अली मकाम से पढ़ाने वाले सैयदना फारूक आजम थे। लोगों, इनका ताल्लुक ये था, जब सैयदना फारूक आजम पर हमला हुआ तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये उस वक्त के वाहिद सर्जन थे, शहर से बाहर रहते थे। तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुद रात को चलकर आपको लेने गए। एक शख्स और था आपके साथ, पहुंचे, सुबह हो गई। जब वापस आ रहे थे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को साथ लेकर, तो पो फट रही थी। तो आपने देखा एक शख्स बकरी को पकड़ के मार रहा था। पूछा, इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? उसने कहा, इसने हमारा फसल खराब किया है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, भाई अबू उबैदा, वापस चले जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। लगता है फारूक आजम शहीद हो गए हैं, इसलिए कि जब तक उमर जिंदा रहे, इंसान तो इंसान, कोई जानवर भी बेइंसाफी नहीं करता था। और अगर इस जानवर ने बेइंसाफी की है तो लगता है फारूक आजम शहीद हो गए हैं। और वाकई जब आप पहुंचे तो फारूक आजम शहीद हो चुके थे। तो लोगों, उनका ताल्लुक ये था, खुदा के लिए उनको झगड़ों का मौजू मत बनाओ, झगड़ों का मौजू मत बनाओ। और तीसरी चीज जो एक फितना आज सर उठा रहा है कि लोग यजीद की हिमायत कर रहे हैं, लोग यजीद की हिमायत कर रहे हैं। मैं 3 स्याह कारनामे उसके आपको बता देता हूं कि वो कितना बड़ा बदबख्त था। उसका सबका बड़ा स्याह तरीन का कारनामा है, वो ये है कि उसके दौर में खानवादा रसूल मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। उसी की दौर में नन्ना अली असगर, 6 महीने का अली असगर हाथों में कुर्बान हो गया। हजरत अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़े, कासिम की जवानी लुट गई, हजरत अब्बास को बाजू कलर हुए। इमाम आली मकाम 56 बरस की उम्र, जब आप करबला में गए, 56.5 साल। कुतुब सीयर में आता है कि जब आप करबला गए तो आपकी दाढ़ी का कोई बाल सफेद नहीं था, कोई बाल सफेद नहीं था। लेकिन आप जब जवान अली अकबर की लाश उठाकर खैमे की तरफ आए, सीरत निगार लिखते हैं आपकी दाढ़ी मुबारक के अक्सर बाल सफेद हो चुके थे। बेटे के गम ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया, और वो हुसैन जिसने बेटे कुर्बान कर दिए, भाई के बाजू कट गए, अपनी जान भी दे दी। ये सब कुछ यजीद के दौर में हुआ। फिर दूसरा उसका स्याह तरीन कारनामा कि उसने 12,000 का लश्कर भेजकर मदीना तैयबा पर हमला किया। कितना? 12,000 का लश्कर मदीना तैयबा में भेजा। वो मदीना तैयबा जहां सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ, आपने शहीद होना कबूल कर लिया, लेकिन तलवार नहीं उठाई ताकि मुस्तफा के मदीने में खून न बहे, मुस्तफा के मदीने में खून न बहे। उस मदीना मुनव्वरा पर 12,000 का लश्कर भेजा गया। और उस यजीद बदबख्त ने कहा, 3 दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए शहर मदीना हलाल करता हूं। 3 दिन तक मस्जिद नबी में आजान नहीं हुई, 3 दिन तक मस्जिद नबी में आजान और इकामत नहीं हुई। मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए। ये यजीद लईन के दौर की बात है। और हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रईस ताबईन हैं,
یہ حضرت اویسی قرنی کے درجے کے تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے یزیدیوں نے پکڑ لیا، یزیدی فوج نے، اور جب دیکھا یہ مجنون سا ہے تو مجھے دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیا، دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں میں مسجد نبوی پہ چلا گیا. مسجد نبوی میں میں اکیلا تھا، اندھیرا تھا مسجد نبوی میں. 3 دن 3 راتیں مسجد نبوی میں رہا، کوئی اور نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا بھائی سعید، جب 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبوی میں آذان نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، تو آپ نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا اسمع الاذان والاقامت من قبر النبی. فرمایا میں نماز کی، اذان کی آواز بھی، امامت کی، اقامت کی آواز بھی قبر مصطفیٰ سے سنتا تھا، پھر نماز پڑھ لیتا تھا. اذان اور اقامت کی آواز قبر مصطفیٰ سے آتی تھی اور میں نماز پڑھ لیتا تھا. پھر تیسری اس کی جو سب سے بڑی زیادتی، اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا. کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، 2 مہینے محاصرہ کیا. 2 مہینے کعبۃ اللہ کا محاصرہ ہوا، اور 2 مہینے بعد اس نے کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی، پتھر برسائی. ارے ہم ہزاروں میل دور کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا گوارا نہیں کرتے. اس بدبخت نے کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے، کعبۃ اللہ کی عمارت کو شہید کیا. اب سوال یہ ہے کہ جو اس دور میں بھی یزید کی حمایت کرتا ہے اس کا ایمان ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا فمن لم یعرف حق عطرتی وہ من ثلاث. فرمایا جو میرے اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا، جو میری اہل بیت کے حق کو نہیں سمجھتا تھا، فرمایا وہ 3 میں سے ایک ہے، 3 میں سے ایک ہے. فرمایا یا حرام نطفہ ہوگا، اس کی اصل حلال نہیں ہوگی، یا وہ منافق ہوگا، اور تیسری بات کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے بطن میں تب لیا ہوگا جب وہ پاک نہیں تھی. یہ 3 علامتیں میرے مصطفیٰ نے بتائی ہیں، 3 علامتیں میرے مصطفیٰ نے بتائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر یزید کی بات کرتا ہے وہ 3 میں سے کوئی ایک ہے. تو آج کی اس نشست میں یہ پیغام دے کے بات ختم کر رہا ہوں. لوگوں، آج کے اس دور میں ان آستانوں سے وابستہ ہو کر ایمان بچ رہا ہے، ایمان بچ رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں سے ہو جاؤ، سچے لوگوں کے سنگ رہو. کیوں کہ ایمان کا ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن تقویٰ کا ہونا بھی بڑی بات ہے. بڑے بڑے ایمان والے ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے تقویٰ والے ڈگمگا جاتے ہیں. فرمایا ایمان اور تقویٰ مل جائے تو ان سچے لوگوں کے سنگ جڑے رہو، یہ تمہارا ایمان بھی بچا لیں گے، تمہارا تقویٰ بھی بچا لیں گے. تو آج کے دور میں خوش نصیب ہو کہ ان آستانوں سے جڑے ہوئے ہو، ان سے جڑے رہو گے، اللہ کی قسم کی ایمان محفوظ رہے گا. اللہ رب العزت یہ نسبت سلامت رکھے اور تا صبح قیامت ان آستانوں کو شاد و آباد رکھے، اور یہ تربیت و خدمت خلق کے یہ سلسلے جاری و ساری رہیں. وما علینا الا